الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء. إنما يخشى الله من عباده العلماء. إن الله عزيز غفور. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. یا رب صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. درود شریف محبت کے ساتھ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز بھائیوں اور گھروں میں باپردہ باحیا مائیں اور بہنوں، آج کے دن جو چل رہے ہیں یہ پاکستان کے وجود میں، مارج الوجود میں آنے کے دن ہیں. 14 اگست 1947 میں اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کو ایک اسلامی ریاست عطا فرمائی جس کا نام پاکستان رکھا گیا. اور اس کا مطلب بھی کہ پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. اور اس کا دستور کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. بہرحال یہ پاکستان جو ہے یہ بڑی محنتوں سے بنایا گیا ہے. بھئی ایسے نہیں بنا. دیکھو نا، باطل قوتوں نے بڑی کوشش کی کہ پاکستان کو اب بھی کوشش میں ہے کہ کسی طرح مٹایا جائے. یہ شروع سے ہی بھئی حق اور باطل کی جنگ چلی آ رہی ہے. باطل نمرود کی شکل میں آیا
تو حق حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکل میں آیا، باطل جو ہے فرعون کی شکل میں آیا، حامان کی شکل میں آیا، اور اسی طرح قارون کی شکل میں آیا۔ تو حق حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام اور یوشع بن نون کی شکل میں آیا۔ اسی طرح باطل جو ہے کیسر و کسریٰ کی شکل میں آیا، حق آمنہ کے لال کی شکل میں آیا، باطل مشرکین مکہ کی شکل میں آیا، یہود و نصارہ کی شکل میں آیا، حق جو ہے حضور علیہ السلام کی شکل میں آیا، باطل خلیفہ محتسم باللہ کی شکل میں آیا، حق جو ہے امام احمد بن حنبل کی شکل میں آیا، باطل انگریز کی شکل میں آیا، تو حق علماء دیوبند کی شکل میں آیا۔ بڑی قربانیوں سے یہ ملک ملا ہے بھائی دوستو، توجہ سے بھائی سنو، بڑی قربانیاں اس پہ دی ہیں ہمارے اکابر نے، ہمارے علماء نے، اور ہر شعبہ زندگی، ہر شعبہ سے تعلق رکھنے والے لوگوں نے پاکستان کے لیے بھائی کوشش کی ہے، ہر ایک نے قربانی دی ہے، ہر ایک نے، عوام نے بھی، علماء نے بھی، اور اس کو ترتیب دینے والے اصل علماء ہیں، اور اس پاکستان کا تصور پیش کرنے والے اصل میں علماء ہی ہیں۔ اور یہ تصور سب سے پہلے یہ سب سے پہلے جو تصور پیش کیا گیا ہے پاکستان کے بنانے کا، وہ سن 1928 میں حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نا علامہ اقبال نے پیش کیا ہے، اصل میں علامہ اقبال نے حضرت تھانوی صاحب کی بات کو آگے پیش کیا ہے۔ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی تفسیر بھی تفسیر ماجدی کے نام پہ موجود ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں تھانوی صاحب کے پاس گیا، ان کے علاقے میں تھانہ بھون میں گیا، وہاں پہنچا تو حضرت نے مجھے یہ بات کہی، 5 چیزیں حضرت نے پیش کی۔ ایک چیز یہ پیش کی کہ ہمارا دل چاہتا ہے کہ ایک اسلامی ملک ہونا چاہیے ہمارا علیحدہ، اس میں بیت المال کا نظام بھی ہونا چاہیے، اس میں اسلامی قوانین بھی ہونے چاہیے، اور اسی طرح اس میں اسلامی عدالتیں بھی ہونی چاہیے۔ 5ویں بات یہ فرمائی کہ اس میں زکوٰۃ کے لیے بھی کوئی نظام ہونا چاہیے تاکہ لوگ جو ہیں غریبوں کو زکوٰۃ بھی ادا کریں۔ اس قسم کے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 نکات پیش کیے۔ پیش کس کو کیے بھائی؟ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ اب یہ پاکستان کے بنانے کا سب سے پہلے جو تصور پیش کیا ہے، وہ جو ہمارے غیر ہیں، جو ہم سے غیر ہیں، وہ بھی اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ یہ تصور سب سے پہلے پیش کرنے والے حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ کی مسئلہ تو میں گزارش کر رہا تھا کہ سب سے پہلے 1928 میں تصور پیش کرنے والے کون ہیں؟ حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ اور دیکھو پھر جب 1930 میں اس تصور کا اظہار کیا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے، تو پھر حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو لوگوں نے جا کر بتایا، حضرت مسئلہ یہ ہے کہ جو تصور آپ نے 1928 میں پیش کیا ہے ایک اسلامی ملک بنانے کا، اس کا اظہار تو علامہ اقبال کر رہے ہیں اور لوگ سارے کہہ رہے ہیں کہ یہ علامہ اقبال نے تصور پیش کیا ہے۔ اب یہ علامہ اقبال کا جو ہے نام روشن ہو رہا ہے، سارے لوگ ان کا نام لے رہے ہیں، اور اب بھی دیکھ لو اردو کی کتابوں میں، معاشرتی علوم میں اور اس کے علاوہ دیگر کتابوں میں علامہ اقبال کا ہی نام لیا جاتا ہے، تھانوی صاحب کا نام نہیں لیا جاتا۔ تو حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو جب یہ پیغام پہنچا، حضرت نے فرمایا بھائی کوئی مسئلہ نہیں بھائی،
اگر وہ لوگ ان کا نام لے رہے ہیں، ہمارا مقصد تو ہے کام، ہمیں نام نہیں چاہیے بھائی۔ علامہ اقبال صاحب اگر میرے تصور کو، جو میں نے تصور پیش کیا ہے، اس کو اگر لے کر وہ چل رہے ہیں تو وہ اصل میں ہمارا ہی کام کر رہے ہیں۔ ہم بھی چاہتے ہیں کہ اسلامی ملک ہو اور اسلام کے نام پہ ملک بنے جس کا نام پاکستان ہو۔ تو یہ بھائی علماء کی محنت اور کاوش سے بنا ہے یہ پاکستان، اور اس کے آپ کو پتہ ہے پوری تاریخ کے اندر میں یہ سمجھتا ہوں سب سے زیادہ شہادتیں اسی پاکستان کے لیے علماء نے اور عوام نے دی ہیں۔ 1947 سے پہلے کوئی اتنی بڑی شہادتیں بہت زیادہ ہوئی ہیں، لیکن میرے اس کم سے مطالعے کے مطابق سب سے زیادہ تاریخ میں جو شہادتیں ہوئی ہیں وہ پاکستان بنانے کے لیے ہوئی ہیں۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے فرمایا ایک بیان میں کہ 30 لاکھ بندہ جو ہے وہ ہٹلر نے قتل کروایا تھا، 30 لاکھ بندہ، اور حجاج بن یوسف نے جو تابعین اور صحابہ شہید کیے ہیں وہ بھی تقریباً 1.5 لاکھ سے زائد ہیں، اور بھی جتنے ظالم جابر لوگ آئے انہوں نے بڑے بڑے لوگوں کو یعنی قتل کیا۔ فرعون نے دیکھو ہزاروں کی تعداد میں بچوں کو قتل کر دیا۔ نمرود نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب سنا کہ وہ پیدا ہونے والے ہیں، ایک بچہ جو میرا تختہ الٹ دے گا، 1700 سال میں نے حکومت کی ہے، اب میری حکومت ختم ہو جائے گی، تو اس نے بھی جو ہے کافی ساری تعداد میں، سینکڑوں کی تعداد میں بچے قتل کروا دیے۔ اور حضور علیہ السلام کے دور میں اور یہ صحابہ کے دور میں جو صحابہ شہید ہوئے ہیں، یہ تقریباً صحابہ کی تعداد 60,000 کے قریب ہے جو شہید ہوئے ہیں، اور دوسری جانب جو کافر شہید ہوئے ہیں مشرک، وہ بھی کافی ساری تعداد میں ہیں۔ وہ 1.5 لاکھ سے زائد جو ہیں وہ کافر شہید ہوئے ہیں، اور جنگ یمامہ میں تو اس سے بھی زیادہ، 1.5 لاکھ سے زائد تو صرف جنگ یمامہ میں دوسرا فوت ہوئے ہیں اور قتل ہوئے ہیں، مرداد ہوئے ہیں جو کافر۔ تو میں گزارش کر رہا تھا شہادتیں بھی بہت زیادہ ہوئی ہیں، ادھر سے مسلمان بھی شہید ہوئے ہیں، ادھر سے کافر مردار بھی ہوئے ہیں، لیکن پوری تاریخ کے اندر پاکستان کے لیے جو لوگ شہید ہوئے ہیں، پاکستان کو بنانے کے لیے، پاکستان کے لیے جو مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان شہید ہوئے ہیں، بچے شہید ہوئے ہیں اور علماء شہید ہوئے ہیں، اس کی پوری تاریخ میں اتنی بڑی تعداد نہیں ملتی۔ آپ کو پتہ ہے صرف دلی میں، دلی شہر میں 10,000 کے قریب لوگ شہید ہوئے ہیں۔ کتنے؟ 10,000 بندہ شہید ہوا ہے دلی میں۔ کس کے لیے؟ پاکستان کے لیے، اسلام کے لیے۔ بھئی اسلامی ریاست بنانی تھی نا، تو اسی لیے شہید ہوئے۔ گزشتہ سال میں نے آپ کو پوری تاریخ بیان کی تھی علماء دیوبند کی، جو انہوں نے قربانیاں دیں۔ سراج الدولہ نے قربانی دی، سلطان ٹیپو نے قربانی دی، یہ میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا کیونکہ وہ گزر گئی ہیں، پچھلے سال میں آپ کو بتا چکا ہوں، شاید آپ کو اس کا کچھ نقشہ یا کچھ مثالیں یاد ہوں۔ یہ انگریز جو ہے یہ 1740 میں جو ہے اس نے 1601 میں آیا، اور اس نے ہندوستان، اس برصغیر میں اس نے تجارت کی غرض سے وہاں اپنی فیکٹریاں، ملیں وغیرہ لگائیں تجارت کی غرض سے، اور 1740 تک 1601 میں آیا، اور 1740 تک اس نے کافی سارے 4 بڑے صوبے جو ہیں ان کے اوپر قبضہ کر لیا۔ جب ان کے اوپر قبضہ کر لیا تو پھر اللہ کا کرنا ایسا ہوا، شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا، 1702 میں پیدا ہوا، 1740 تک قبضہ ہو گیا ہے، پورے برصغیر میں بڑے صوبوں پہ قبضہ ہو گیا ہے۔ آیا کس لیے ہے؟ اب دیکھیں نا، لوگ بھولے بھالے ہوتے ہیں۔ یہ مغلی خاندان کا احمد شاہ ایرانی تھا حکمران، اس نے کہا بھئی اس نے تجارت کرنی ہے، اس سے ہمارا ملک مضبوط ہوگا، برصغیر مضبوط ہوگا۔ لیکن انگریز تو بہت چالاک ہے بھئی،
یہ تو بہت چلاک ہے، اس نے اپنی چلاکی دکھائی، قبضہ کرنا شروع کر دیا، مسلمانوں پہ ظلم و ستم ڈھانے شروع کر دیے۔ آخر کار یہ حضرت شاہ ولی اللہ بڑے ہوتے ہوتے پھر انہوں نے دوسرا کہا بھئی اب میں تو کمزور آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، میں انگریز سے کیسے لڑوں، 4 صوبوں پہ اس نے قبضہ بھی کر لیا ہے۔ شیخ ابو طاہر سے انہوں نے علم سیکھا جا کر، خانہ کعبہ میں وہاں بہت بڑے جید عالم تھے، ان سے انہوں نے علم سیکھا، علم سیکھنے کے بعد ہندوستان میں آئے، وہاں انہوں نے قرآن حدیث کا کام شروع کیا، اور اس کے بعد ان کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، شاہ رفیع الدین، شاہ عبد الغنی، اسی طرح ان کے شاہ عبد القادر بیٹے ہیں، اس کے علاوہ ان کے سب سے بڑے بیٹے شاہ عبد العزیز ہیں، جنہوں نے سب سے پہلے فتویٰ دیا ہے انگریز کے خلاف کہ انگریز سے جو ہے جہاد کرنا فرض ہو چکا ہے، یہ بھئی مسلمانوں پہ ظلم و ستم کرنا چاہتا ہے، دین کا، اسلام کا نام و نشان مٹانا چاہتا ہے۔ سب سے پہلے فتویٰ، یہ میں صرف خلاصہ بتا رہا ہوں کیونکہ یہ پچھلے سال میں پورا بیان کر چکا ہوں اس پہ، اب صرف خلاصہ بتانا چاہتا ہوں، اصل آج جو موضوع ہے وہ بتاؤں گا۔ تو میں گزارش کر رہا تھا، تو یہ جب فتویٰ دیا تو سلطان ٹیپو اس وقت اٹھا، انگریز کی فوج میں ایک بندہ تھا، اس کا بیٹا سلطان ٹیپو اٹھا، اب اس کا نام میرے ذہن سے نکل گیا، اس کا نام کیا تھا، بہرحال وہ مسلمان تھا، وہ انگریز کی فوج میں تھا، اس کا بیٹا یہ سلطان ٹیپو، تھوڑی سی عمر ہے بھئی، 25-26 سال عمر ہے، اتنی عمر نہیں ہے، اس نے 350 بندے تیار کیے، بھئی انگریز کو کسی طرح نکالنا ہے، اس سے بھئی لڑنا ہے۔ آخر کار ایسا ہوا، لڑتے لڑتے انگریز نے کہا بھئی 350 بندہ، ان کا ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، 4 صوبے بڑے بڑے ہم نے ان کے اوپر قبضہ کر لیے، پھر بھی ہم ان کے سے مقابلہ نہیں کر سکتے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آخر کار اس نے ان کے اندر ایک بندہ تھا میر صادق، میر جعفر، میر صادق۔ اب دیکھو نا، اسلام کو سب سے زیادہ نقصان پہنچانے والے یہ لوگ ہیں۔ آپ کو پتہ ہے میر جعفر، میر صادق، اس کا کس سے تعلق تھا؟ آپ سب کو معلوم ہے کس سے تعلق تھا، صحابہ کے منکر تھے یہ لوگ، اس سے تعلق تھا، صحابہ کے منکرین کے ساتھ اس کا تعلق تھا۔ انگریز نے لالچ دیا، بھئی ٹیپو سلطان جو ہے اس کے تم جو ہے دوسرا جو راز و نیاز کی باتیں وہ ہمیں بتاؤ، کس وقت سوتا ہے، کس وقت جاگتا ہے، کس وقت کام کرتا ہے، کس وقت یہ بندے تیار کرتا ہے، کس وقت یہ سوئے ہوتے ہیں، کس وقت ان کا نظام ہے، سارا بتاؤ، اور تمہیں انعام میں کیا دوں گا؟ 900 مربع زمین دوں گا۔ کتنی؟ 900 مربع۔ میر جعفر نے کہا ٹھیک ہے میں تیار ہوں۔ آخر کار شکایتیں کی، اندر اندر سے ان کو کھوکھلا کرتا رہا، آخر کار سلطان ٹیپو شہید ہو گئے، پھر انگریز کو فتح مل گئی۔ اس کے بعد پھر سراج الدولہ آیا، اور انہوں نے بھی اسی طرح تقریباً 360 یا 560 کے قریب بندے تیار کیے، پھر یہ بھی لڑتے لڑتے راجہ رنجیت سنگھ سے لڑتے لڑتے پھر یہ بھی شہید ہو گئے۔ اس میں بھی دخل اندازی کرنے والا میر صادق ہے، میر جعفر، میر صادق، انہوں نے ان کو شہید کروا دیا، انہوں نے بھی اپنے مربع الاٹ کروا لیے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر حضرت شاہ عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کہا بھئی انگریز تو دن بدن چڑھتا جا رہا ہے، ختم کرتا جا رہا ہے ہر چیز، کیا کیا جائے، اس کا نظام کچھ درست کیا جائے۔ علماء سے مشورہ کیا، سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ، ان سے مشورہ کیا، آخر کار انہوں نے مشورہ کر کے انہوں نے تقریباً 950 کے قریب بندہ تیار کیا۔ یہ تیار کر کے پھر یہ لڑتے لڑتے پھر کرتے کراتے آخر کار یہ دونوں بھی شہید ہو گئے۔ آج بھی بالا کوٹ کی پہاڑیوں میں ان کی قبریں موجود ہیں، شاہ اسماعیل شہید اور اسی طرح دوسرا سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ۔ بہرحال میں گزارش کر رہا تھا یہ لوگوں نے کتنی بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں اس کے لیے۔ پھر آخر کار یہ لوگ جب شہید ہو گئے، مولانا مملوک رحمۃ اللہ علیہ، اسی طرح حضرت تھانسری رحمۃ اللہ علیہ، یہ سارے لوگ بیٹھے تھے، انہوں نے کہا بھئی اب کیا کیا جائے، بھئی سارے لوگ شہید ہو چکے ہیں، سارے بڑے بڑے علماء شہید ہو چکے ہیں، انگریز دن بدن یہ کر رہا ہے، اور انگریز نے دیکھ لو 3 لاکھ
3.5 लाख کے قریب، بعض نے 3 لاکھ لکھا ہے، بعض نے 3.5 لاکھ لکھا ہے، ٹائم بھی ختم ہو رہا ہے۔ 3.5 لاکھ کے قریب قرآن مجید جلائے ہیں انگریز نے کہا ان کے اندر تو جذبہ جہاد ہی نہیں ختم ہو رہا، بھئی یہ تو شہید ہوتے جا رہے ہیں، اور بندے کتنے ہیں؟ یہ 900 یا 950 بندہ ہے یا 960 بندہ ہے، تھوڑی سی تعداد ہے۔ اور میرا جو ہے اس پورے بر صغیر پہ دوسرا حکومت ہو چکی ہے، گال سمجھ نہیں آ رہی، اتنی بڑی میری جماعت ہے، اتنی بڑی میرے ساتھ میرے کول فوج ہے، تھوڑے جا بندے اور اتنی بڑی دوسرا انہاں دے اندر جذبہ، لہذا 3 کام ایسے کرو جنہاں دے نال انہاں دا جذبہ ختم ہو جائے۔ پہلا کام یہ کرو کہ قرآن انہاں دے جلا دیو، 3.5 لاکھ دے قریب قرآن جلا دیتے گئے، اللہ معاف فرمائے۔ دوسرا کام کی کیتا انگریز نے کہ علماء جڑے نے انہاں ختم کر دیتا جاوے، علماء 14,000 علماء نو ختم کر دیتا گیا، 14,000 صرف جڑے لکھے پین تاریخ چ او ہیں، باقی اس تو علاوہ جڑے نے او بغیر تعداد دے انہاں دی تعداد ہی کسی نے معلوم نہیں ہے۔ میں گزارش کر رہا سی بھئی پاکستان بڑی قربانیاں دے نال ملیا بھئی، ایسے نہیں ملیا بھئی اسی اور سمجھیے بھئی اسلام نافذ کرن واسطے ملیا ہے، اور آج دیکھو اسی حکمراناں نو گالی کٹتے ہیں، خود اپنے 6 فٹ دے جسم دوتے اسلام نافذ نہیں کر رہے، حکمراناں نو گالی کٹتے ہیں، خود اپنی 4 دیواری دے اندر اسلام نافذ نہیں کر رہے اور گالیاں حکمراناں نو، خود اپنی بیوی بچیاں دوتے اسلام نافذ نہیں کر رہے، اپنے گواڈی اپنے رشتہ دار اپنے بیٹے نو نماز واسطے نہیں تیار کر رہے اور گالیاں دوسرے نو۔ اور بھئی ہر بندہ اگر یہ سوچ لوے کہ میں اپنے 6 فٹ 5 فٹ دی باڈی دوتے 6 فٹ دے جسم دوتے اسلام نافذ کرنا ہے، جس واسطے علماء نے قربانیاں دیتیاں نے، ایک خیبر اور پشاور تو لگ کے دوسرا چاندنی چوک ہندوستان تک دلی تک کوئی ایسا درخت نہیں دوواں کناریاں تے سڑک دے روڈ دے دوواں کناریاں تے کوئی وڈا ایسا درخت نہیں ہے جدوتے علماء دی اور عوام دیاں لاشاں نہیں ٹنگی ہوئیاں۔ اور اسلام بنیا بھی کس واسطے بھئی؟ پاکستان نو دوسرا بنایا کس واسطے گیا ہے؟ اسے مقصد واسطے بنایا گیا تاکہ دے اندر اسلامی قانون نافذ کیتے بنجن۔ اور دوسرا قائد اعظم نے بھی بار بار ایک گل آکھی بھئی یہ ساڈا پاکستان بناون دا مقصد یہی ہے کہ سودی نظام ختم کیتا جائے اور قرآن دے مطابق فیصلے کیتے جان، قرآن دے مطابق، جس طرح قرآن سانو پیغام دے رہا ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سانو پیغام دے کے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث جس طرح سانو کہہ رہی ہے او دے مطابق اسی فیصلے کریے۔ اور آج ساڈا حال دیکھو، ہم پرسو پرتیلے دے 14 اگست ویکھ لوے جھنڈیاں تے اور دوسرا سلنسر کھولے ان موٹر سائیکلاں دے، اور اسی طرح اپنی شکلاں بگاڑیاں ہوئیاں کئیاں نے حسین اور کئیاں نے دھامے تے گانے تے بجانے تے اوریانی تے فحاشی تے بے حیائی، عورتاں جاسن بازاراں دے اندر سیر و تفریح یہ وہ سارا کچھ۔ بھی آزادی دا مقصد یہ ہے؟ بڑی معذرت دے نال میرے دوستو، آزادی دا یہ مقصد نہیں ہے بھائی۔ 14 اگست والے دن اے مقصد نہیں ہے پہ گانے بجانے سر عام بازاراں دے اندر لگائے جان، موٹر سائیکل دا سلنسر کھولیا جاوے، باجے واجے چلائے جان، لوگاں دی دوسرا نیند خراب کیتی جاوے، بیماراں نو خراب کیتا جاوے، انہاں دی طبیعت پہلے تو زیادہ بھی خراب ہو جاوے۔ بھئی یہ مقصد نہیں ہے۔ پاکستان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے بھئی، بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے، دی قدر کرو بھئی۔ انہیں واسطے بھئی بڑیاں قربانیاں علماء نے دیتیاں، عوام نے دیتیاں۔ مظلوموں کی کہانی ان کی زبانی ایک کتاب ہے، او دے اندر بڑی عجیب و غریب ہے نا لوگاں دی کہانی لکھی گئی ہے، اور خود ایک 95 سال دا بڈھا او دے نال میری ملاقات ہوئی، ساڈا گواڈی ہے ساڈے علاقے دے اندر، فوت ہو گیا بیچارہ سن 2009 دے اندر، میری او دے نال اکثر ملاقات ہوندی رہندی ہے۔ میں اس تو پوچھیا ایک دو باری بھئی کوئی حالات پاکستان جدوں بنیا کیویں حالات آن مسلماناں دے، اس دسیا بھئی اسی جدوں آ رہے سے نا جتھوں لگ دیا سے اتھے لاشاں ہی لاشاں، پیر رکھن دی جگہ کوئی نہ، پیر رکھن دی جگہ کوئی نہ،
اور وہ دس دیاں اگر وہ ساری عوام ہندوستان دی اتھے پاکستان آ جاندی اے لوگاں نوں تھوم گڈن واسطے کیاریاں ملدیاں، کسے کول 2 کلے یا 1.5 کلا یا دھواڑا زمین دا نہ ہوندا، ہر بندے کول تھوم دیاں کیاریاں ہوندیاں، نکیاں نکیاں کیاریاں ہوندیاں، اتنی عوام آئی جڑی یعنی اتھے بیچاری شہید ہو گئی۔ یعنی اگر وہ سارے لوگ پاکستان دے اندر آ جاندے جڑے شہید ہو گئے تو اتھے پیر رکھنے کی جگہ نہ ملیا۔ بہرحال بھئی میں گزارش کر رہا سی انہاں لوگاں دی بھی بہت بڑی قربانی ہے، اسے واسطے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما یخشى اللہ من عبادہ العلماء، کہ بے شک علماء ہی ہیں جڑے اللہ تو ڈر دن، اور واقعتاً علماء نے پاکستان واسطے ساری قربانیاں دیتیاں۔ عوام دے دلاں دے اندر روح پیدا کرن والے علماء، قائد اعظم رحمت اللہ علیہ تو کسے آکھیا تیرے نال علماء تو تھوڑے جان حضرت تھانوی صاحب ہیں، اور اسی طرح اس تو علاوہ شبیرہ عثمانی، علامہ ظفر عثمانی، یہ تھوڑے جا علماء تیرے نال ہیں، باقی کچھ لوگ اختلاف کر رہے ہیں، تے تو کیویں پاکستان بناؤں ہے؟ قائد اعظم نے بڑا سنہرا جملہ آکھیا۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، میرا دل آئی 2-4 باتاں اور کرام۔ قائد اعظم نے بڑا قیمتی جملہ فرمایا جڑا سونے دے پانی دے نال لکھن دے قابل ہے۔ قائد اعظم نے فرمایا پوری دنیا دے علماء نو کٹھا کیتا جاوے، انہاں دے علم نو کٹھا کیتا جاوے، ترازو دے ایک پلڑے دے اندر رکھیا جاوے، دوسرے پلڑے دے اندر اس دوسرے عالم دا علم رکھیا جاوے تو او دا علم بھاری ہو سی۔ لوگاں نے آکھیا حضرت او کیڑے عالم ہیں؟ فرمایا او حضرت اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ، اور میرا وہ ساتھ دے رہے ہیں، او دے نال ہزاراں دی تعداد ہے تو انہاں دے مرید اور انہاں دے دوسرا شاگرد انہاں دے نال ہیں، اور واقعتاً سرحد اور سلٹ دے اندر اور سندھ جڑا علاقہ ہے سارے دے اندر دوسرا بیانات کر کے اور فتویٰ دیتا تھانوی صاحب رحمت اللہ علیہ نے کانگریس دے خلاف جدوں فتویٰ دیتا بھئی انہوں ووٹ نہیں دیونا، تو پھر مزید یعنی کہ پاکستان نو قوت ملی اور پاکستان جڑا بن گیا۔ بہرحال بھئی پاکستان اللہ دی بہت بڑی نعمت ہے۔ بس میں گل ختم کرداں، ایک تحت بھئی باجے گاجے تو پرہیز کرنا ہے، اپنے موٹر سائیکل سلنسر کھولنا اے فضول کام ہے، بھئی شکلاں بگاڑنیاں اے فضول کام ہے، باقی پرچم جڑا ہے وہ لہرا لو، وہ دی گنجائش ہے۔ ساڑھے علماء نے پرچم لہرایا ہے، ساڑھے مدارس دے اندر پرچم لہرایا جاندہ ہے، اور اسی طرح بیانات ہوندے مختلف جگہ دوتے پاکستان دی قدر و قیمت دسی جاندی ہے۔ بہرحال بھئی یہ بہت بڑی نعمت ہے پاکستان۔ اس دن 14 اگست والے دن کم از کم سانو جڑے فوت ہو چکے ساڑھے شہداء انہاں واسطے بھئی دعا کرنی چاہیے، اور شکرانے دے طور تے کم از کم 3 مرتبہ سورۃ الرحمن پڑھنی چاہیے۔ اللہ دے رسول نے فرمایا کہ اگر اللہ دی نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا چاہتے ہو تو اللہ دی سورہ الرحمن دی تلاوت کرو۔ جڑا بندہ صبح صبح سورہ الرحمن دی تلاوت کر لیندہ ہے، آپ نے فرمایا اللہ دی نعمتاں دا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اللہ دی نعمتاں دا بھئی کوئی شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اور دوسرا اعزاز اللہ نے پاکستان کو کتنا بڑا دیتا، ایٹمی طاقت بھی بنا دیتا۔ تیسرا اعزاز کیا دیتا، ہر قسم دا موسم دے اندر موجود ہے، گرمی بھی موجود ہے، سردی بھی موجود ہے، موسم خزاں بھی ہے، بہار بھی ہے، اور ہر قسم دی فصل بھی موجود ہے۔ یہ کتنی بڑیاں بھئی نعمتاں اللہ تعالیٰ نے پاکستان نو عطا فرمائیاں نے۔ اس واسطے بھئی اس ملک دی قدر کرو۔ میں جس طرح پہلے گزارش کر رہا ہوں بھئی یہ باجے گاجیاں تو پرہیز کر کے پاکستان دے شہداء واسطے نماز وغیرہ اور انہاں واسطے نوافل وغیرہ اسی طرح ذکر اذکار پڑھ کے انہاں پہ ایصال ثواب کرو۔ اس تو بجائے بھئی بندہ شور و شرابہ کرے اور بازاراں دے پھرے، سیر و تفریح کرے، بے حیائی پھیلائے، انہاں چیزاں تو بھی بچ کے، انہاں چیزاں تو کنارہ کش ہو کے، بلکہ انہاں شہداء دی شہادتاں نو بھی خراج تحسین پیش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مینوں اور تھانوں عمل دی توفیق عطا فرمائے، سنتاں ادا فرما لے۔